88%۔ کل 4 الیکشن ہوئے، ان الیکشنوں میں اوسطاً 30% کے قریب ووٹ پڑا ہے، جو کہ بائی الیکشن کا معمول ہوتا ہے۔ اس حلقے میں بھی 341 پولنگ سٹیشنز پہ جو ووٹ پڑا ہے وہ 30% کے قریب ہے، لیکن ان 20 پولنگ سٹیشنز کا جن کے پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے تھے، یہاں پر جو پولنگ ہوئی ہے وہ 88% ہوئی ہے۔ تو یا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں، عقل سے آ رہی ہیں، یا پھر ہمارا تکبر اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم آج بھی الیکشن چوری کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی۔ الیکشن میں فیصلہ عوام کو کرنے دیں۔ اس قسم کی دھاندلیاں، یعنی جب یہ یقین ہو کہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ کام تو 60 اور 70 کے عشرے میں وہ ڈکٹیٹر نہیں کرتے تھے جو خود 80% رزلٹ اپنے عوام سے لیا کرتے تھے۔ آج تو 21ویں صدی ہے، اور 21ویں صدی میں ہم وہی 88% والے کام کر کے الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس ساری بات کی کڑی ملتی ہے اس الیکشن سے جو 3 مارچ کو اس پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہوگا، کہ قومی اسمبلی کی ووٹوں کی ضرورت ہے، اور ہر طریقے سے، ہر حربے سے وہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ میں الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، شاید آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے، میں اس کو چھوٹا سا پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، حقیقت یہاں سے عیاں ہو جائے گی۔ حلقہ، یہ ان کا اعلامیہ ہے، پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کا۔ حلقہ NA 75 سیالکوٹ 6 کے نتائج غیر ضروری تاخیر کے ساتھ موصول ہوئے۔ اس دوران متعدد بار پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، مگر ناکامی ہوئی۔ الیکشن کمیشن بھی پریزائڈنگ افسر سے رابطہ کرنے میں ناکام رہا۔ پھر کہتے ہیں، یہ پریس ریلیز ہے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کی اطلاع پر چیف الیکشن کمشنر نے انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز کا پتہ لگایا جا سکے، مگر کوئی رسپانس نہ ملا۔ یعنی الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے کہ صوبے کے افسران سے، پولیس کے افسران سے، مقامی انتظامیہ سے پوچھا جائے، مگر ان کو کوئی آگے سے جواب نہیں ملا۔ چیف سیکرٹری پنجاب سے ایک دفعہ رات کو تقریباً 3 بجے ممکن ہوا، انہوں نے گمشدہ آفیسرز اور پولنگ بیگ بھی ساتھ غائب تھے کو ٹریس کر کے ریزلٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ یہ چیف سیکرٹری پنجاب نے رات کے 3 بجے کہا، جی میں ڈھونڈ کے دوں گا آپ کو پریزائڈنگ افسر اور جو آپ کے بیلٹ غائب ہو گئے، مگر پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا، یعنی چیف سیکرٹری صاحب بھی گمشدہ ہو گئے رات کی 3 بجے کے بعد۔ تو نہ صرف پریزائڈنگ افسر غائب ہیں، یہ آئی جی پولیس بھی غائب ہے، کمشنر بھی غائب ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی غائب ہیں، اور اب چیف سیکرٹری پنجاب بھی غائب ہو گئے۔ کافی تگ و دو کے بعد تقریباً صبح 6 بجے پریزائڈنگ آفیسرز بمے پولنگ بیگز حاضر ہوئے، صبح 6 بجے۔ یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، کیونکہ 7-8 گھنٹے لگتے ہیں جعلی ووٹیں ڈالنے میں، تو کچھ ٹائم لگا، تو یہ اس کے بعد حاضر ہو گئے۔ تو یہ حالات ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم اس کے غیر حتمی نتائج کے اعلان سے روک دیا ہے، لیکن بات نتائج روکنے سے نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو قانون سے اتنا بالا تر سمجھتے ہیں
کہ ہم اس قسم کی حرکت بھی کر سکتے ہیں. اوپر سے نیچے تک پوری انتظامی مشینری مفلوج ہے. چیف سیکرٹری بے بس ہے, آئی جی بے بس ہے, کمشنر بے بس ہے, ڈپٹی کمشنر بے بس ہے, پولیس بے بس کھڑی ہے. 20 پریزائڈنگ افسر اور ووٹ کے تھیلے غائب ہیں. وہ الیکشن ختم ہونے کے 13 گھنٹے بعد پریزائڈنگ افسر کے پاس پہنچتے ہیں. تو آج ہمارا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کو کب انصاف ملے گا؟ کب ہم ان کی امانت میں خیانت کرنا چھوڑیں گے؟ کب ہم ووٹ کو عزت دیں گے؟ آج پورا پاکستان یہی بات کر رہا ہے کہ ہماری ووٹ کو عزت دو. لیکن ہمارا تکبر، ہمارا قانون سے بالا تر ہونا اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ایک حلقے کا الیکشن ہے، باقی حلقوں کے الیکشن اعلان ہو گئے، ایک حلقے کا الیکشن ہے اور وہ 13 گھنٹے بعد بھی رزلٹ نہیں آتا. یہ بدنصیبی ہے. یہ مقدمہ ہم پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کا الیکشن چوری ہوتا رہے گا، جب تک پریزائڈنگ افسر اٹھائے جائیں گے، آر ٹی ایس بند ہوگا، انتظامیہ دباؤ میں ہوگی، ہمارا ملک نہیں چل سکتا. یہی پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے اور یہی آج ملک کی حقیقت ہے کہ 2018 کے چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آج جو ایک غیر نمائندہ حکومت ہے وہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتری ہوئی ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ناانصافی کے نظام چلتے نہیں ہیں. اگر 2018 میں کی دھاندلی کے بعد جو حکومت آئی، جو اس نے ملک کی تباہی کی، اس سے بھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ آج ہم پھر بائی الیکشن کے اندر بھی دھاندلی کرنے پر مجبور ہیں. یہ بدنصیبی ہے. اس کے خلاف پی ڈی ایم نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ کامیابی جو ہوگی وہ پاکستان کے عوام کی ہوگی. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ الیکشن کمیشن نے نتائج روک دیے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کی اس ایفرٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ حکومت جو ہے صبح سے دعوے کر رہی ہے، اس میں ایسے پی ایم جو وزیر اعلیٰ کے ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، جیت کی کلیم کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اس جو کل رات کو جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس پہ نتائج روک دیے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن نے جو آئین کے تحت ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو ان کا فرض ہے کہ مکمل کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن کا صرف ایک فرض ہے کہ ووٹ کو عزت دو. شاہد صاحب، آپ نے کہا کہ یہ کوئی زمینی مخلوق نہیں ہو سکتی، تو آپ کا اشارہ تھوڑا سا اس میں وضاحت کر سکتے ہیں کہ سر میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو موقع پہ جو شہادتیں ہمارے پاس آئی ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ویڈیو بھی مل جائے کہ سویلین کپڑوں میں، سویلین گاڑیوں میں وہاں پر لوگ آئے جو پریزائڈنگ افسر کو بھی اور ووٹ کے تھیلے بھی اٹھا کر لے گئے. تو وہاں پر جو لوگوں کا جو کامنٹ تھا وہ یہی تھا کہ یہ زمینی مخلوق نہیں تھی، تو میں نے وہی بیان کر دی. الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے الیکشن پروسیس، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، ان کا کردار تو ابھی شروع ہوا ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے لیتے ہیں. 2018 کا الیکشن چوری ہوا، الیکشن کمیشن خاموش رہا. آج واضح ثبوت ہے، ان کے اپنے پریزائڈنگ افسر بغیر تھیلوں کے چوری ہو گئے. ہمارا تو الیکشن چوری ہوا تھا، ان کے افسر اور عملہ چوری ہو گیا، ووٹ بھی چوری ہو گئے. ووٹ الیکشن کمیشن کی ملکیت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں، آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نئے سرے سے الیکشن ہوں یا انہی ریزلٹس پہ آپ آگے چل کے کوئی عدالتوں میں دیکھیے، جائیں گے؟ ہم تو سننا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے. کیا یہ عام بات ہے؟ میرا پریزائڈنگ افسر میرے نہیں تھے، ووٹ جب کاسٹ ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کی ملکیت بن جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس چوری کو کیسے لیتا ہے. اور جو کل ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ دونوں طرف سے یہ پاس کیے جا رہے تھے کہ ہمارے کارکنان ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جہاں پر پولیس خاموش تماشائی بنی رہے، انتظامیہ مفلوج ہو، وہاں پر جب ایسا واقعہ ہوتا ہے اس پر جس نے بھی کیا ہے کڑی سزا ملنی چاہیے. اس کی حقیقت بھی بڑی واضح ہے، لیکن اس پر بھی کوئی کارروائی نظر نہیں آتی. شکریہ. شکریہ جی. ان تک نتائج کیے ہیں جی؟ نون لیگ والا جیتے ہوئے ان تک نتائج کے مطابق آ گئے نا.